الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سحری کی نشریات میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے صدائے قرآن، اور جس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی سحری ٹرانسمیشن ہے، 1445 ہجری ہے، اور آج 10ویں روزے کی سحری کے پر نور لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں۔ ناظرین کرام، قبولیت کے لمحات اس طرح سے بھی ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن کے اوقات ہوں، افطار کے اوقات ہوں، سحری کے اوقات ہوں، ناظرین کرام ان اوقات میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور جو چاہے گا میں اس کی خواہشات کو جائز انداز میں پورا کروں گا۔ ناظرین کرام، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادات کا، حسنات کا اور اللہ کی رضا کے اعمال کا موسم بہار ہے۔ میں نے کہا ہے کہ عبادات کا اور حسنات کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ نیکیوں کی کونپلوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو عبادات کا نقشہ ہمارے لیے ترتیب دیا ہے، اس میں بعض عبادات کے اسلوب ایسے ہیں جن میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایام رکھے ہیں، پھر اوقات رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز دن کے 5 اوقات میں ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ سال بعد ہے، حج سال بعد ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ اور اس میں صیام سال بعد ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک عبادت ایسی ہے جس کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہے، کوئی بھی مقرر نہیں ہے، اور وہ زندگی کے ہر لمحے میں ادا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے نہ تو فجر کی شرط ہے، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ کسی خاص مہینے کی، نہ کسی خاص ایام کی۔ وہ عبادت ایسی ہے کہ جب بھی آپ چاہیں اس کو سر انجام دے سکتے ہیں، اس عبادت کو ادا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے لیے فیضان سماوی کیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جب بھی میری مخلوق میں سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ شخص عبادت کو بروئے کار لائے گا، طے ہے کہ وہ قبولیت کا شرف پائے گی۔ ناظرین کرام، بعض عبادات ایسی ہیں کہ ہم اپنی بساط کے مطابق رقت بھی اختیار کرتے ہیں، خشیت بھی اختیار کرتے ہیں، ریاکاری سے محفوظ رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہر طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اخلاص ہو، میری اس عبادت میں صرف اللہ کے لیے ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ریاکاری کا خدشہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خدشہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس عبادت کی قبولیت میں اشتباہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں وہ میرا اخلاص تھا کہ نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اس عبادت میں۔ یہ ناظرین کرام بہرحال ایک ہے کہ اشتباہ باقی رہتا ہے قبولیت میں۔ لیکن جس عبادت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں نہ قبولیت کا اشتباہ نہیں ہے، وہ ہر صورت میں ہی قبول ہے اور مقبول ہے۔ ناظرین کرام، وہ عبادت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کریم بھیجنا۔ یہ طے ہے۔ یہ کیوں ہر صورت میں مقبول ہے اور ہر صورت میں قبول ہے کہ یہ عبادت جب ہم بروئے کار لاتے ہیں درود کریم کی، تو یہ ہم خود نہیں وہ عبادت کرتے، بلکہ ہم تو اللہ سے استغاثہ پیش کرتے ہیں
اللہ کے سامنے ایک التجا کرتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ کہ الہ العالمین میں ایک عبادت کی التجا کرنے لگا ہوں، ابتدا اس کی ایسے کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اب اصل درود کون بھیجتا ہے؟ میں نہیں بھیجتا، آپ نہیں بھیجتے، ہم تو اللہ سے کہتے ہیں کہ الہ العالمین آپ درود بھیجیں۔ اور جب اللہ ناظرین کرام خود درود بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نامقبول ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ اللہ خود درود بھیجنے لگا ہے، اور ہماری یہ التجا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول نہ کرے، اس لیے نہیں ہو سکتا ناظرین کرام کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ خود درود بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب میں جس کا باشگاف الفاظ میں اظہار ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ لوگوں سن لو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگوں سن لو میں اللہ میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، تم بھی شریک ہو جاؤ، ہم تینوں مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب بتائیے ناظرین کرام کہ یہ ایسی عبادت ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے، اس میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قبول نہ ہو۔ ہم تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ خود آلریڈی پہلے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے کہنے پہ ہم جب اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ درود بھیجیں تو وہ کیسے نامقبول ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام درود کریم کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے اور پھر ہمیں انوائٹ کرتا ہے۔ ناظرین کرام اللہ رب العزت نے جب بھی اپنی ذات کا کلام اللہ میں تعارف پیش کیا ہے ہمارے سامنے تو اپنی توحید کے ساتھ کیا ہے۔ لوگوں سن لو، میں نے کائنات بنائی، اکیلے نے بنائی، میں نے سورج چاند ستارے بنائے، اکیلے نے بنائے، میں نے 7 آسمان بنائے، اکیلے نے بنائے، میں نے زمین بنائی، اکیلے نے بنائی، سمندر بنائے، اکیلے نے بنائے، میں نے ماں کے پیٹ کی اندھیر گھاٹیوں میں اے انسان تجھے اس خوبصورت اسلوب کے ساتھ پیدا کیا، اکیلے نے پیدا کیا۔ لیکن ناظرین کرام جب باری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کریم بھیجنے کی، اب اللہ رب العزت خود اقرار کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں ہوں، میرے ساتھ میرے ملائکہ ہیں، ایمان والو تم بھی آ جاؤ، ہم تینوں مل کے درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام کتنی فضیلت ہے اس عبادت کی جس میں اللہ رب العزت خود شریک ہے۔ اور ایک اور فضیلت میں آپ کو بتاؤں، کلام اللہ کا، قرآن کریم کا ناظرین کرام اسلوب ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں ہمیں سب سے پہلے کسی بات کا امر کیا ہے، یعنی حکم کیا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں خبر دی ہے کہ اگر تم نے میرے اس حکم کو مانا، اطاعت کی، اتباع کی، تو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اگر نہ مانا تو خبر یہ ہے کہ پھر عذاب ہے۔ لیکن ناظرین کرام کلام اللہ میں سورہ احزاب کی یہ واحد آیت ہے، صرف ایک ہی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے خبر پہلے دی ہے، امر بعد میں کیا ہے۔ اور خبر کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ میں، میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب امر کیا ہے، حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ، ہم مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی طرف، سحر کی ان خوبصورت قبولیت کے لمحات میں۔ آج ہمارا سبق جیسے میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ آپ فرما دیں میں کبھی بھی تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسے کیا تو یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ یاد رکھو
وہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ حکم اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیں اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لوگو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پبلک نیوز ٹی وی چینل پر اس وقت سحر ٹرانسمیشن ہے اور سحر ٹرانسمیشن میں یہ ہمارا پروگرام صدائے قرآن ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب کریم کی زبان سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو پکارتے ہو، جس سے مرادیں مانگتے ہو، جس کے سامنے اپنی التجائیں رکھتے ہو، اللہ نے مجھے ان کی عبادت سے منع کیا ہے۔ یہ نبی کریم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اے ہمارے حبیب، آپ فرمائیں اپنی زبان سے کہ مجھے ان سے منع کیا گیا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ میں تو صرف اسی بات کا پابند ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وحی کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین کون سی ذات ہے؟ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، جو اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اور اپنی صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ وہ واحد ہے اور احد ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ تو سجدہ عبادت ہو سکتا ہے، نہ ہی سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے۔ یہ طے ہے ہمارے دین اسلام میں، ہماری شریعت میں، ہماری فقہ میں، اور تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کے سامنے اپنا دامن التجا دراز نہیں کر سکتے، دامن طلب کسی کے سامنے پھیلا نہیں سکتے سوائے اللہ کے۔ وہی اولاد دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی کی سانسیں عطا کرنے والا ہے، وہی میری آنکھوں میں نور بھر کے مجھے بصارتیں عطا کرنے والا ہے، وہی میرے کانوں کے پردوں میں سماعتیں عطا کرنے والا ہے، وہی میرے اس منہ میں گوشت کے اس ٹکڑے کو قوت گویائی بخشنے والا ہے، وہی میرے پاؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھنے کے قابل کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات اولاد مانگتے ہیں غیر اللہ سے۔ ناظرین کرام، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق میں کشادگی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اولاد دینے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں نہ صرف اولاد دے بلکہ اولاد کو بھی نبی بنا دے، اور چین آف دا پروفٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور نہ دینے پر آئے تو ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد چہیتی کمواری زوجہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی اولاد نہ دیں۔ یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ناظرین کرام، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہماری ماں کہ جن سے ہمیں خواتین کے متعلق آدھا دین پہنچا ہے، اللہ نے ان کو بھی اولاد نہیں دی کیونکہ یہ فیصلہ صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے یہ توحید، جس کا سرنامہ ہے، جس کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اسی سبق کے دوسرے حصے میں یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ مخالفین اور دشمنان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ جن عذابوں سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ پھر لے آئے نا، کب لانا ہے ان عذابوں کو؟ ناظرین کرام، اس کا بھی اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے کہ اے ہمارے حبیب کریم، ان سے فرما دیں کہ یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم جلدی مچاتے ہو عذاب کے لیے، وہ رحیم ہے، اس نے اپنے لیے جس بات کو لکھ رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے، وہ اس کا رحم ہے، اور عذابوں میں تاخیر اس کے رحم کی وجہ سے ہے کہ شاید تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے، شاید تمہارے دل بدل جائیں۔ وہ تو اس لیے تاخیر کرتا ہے اور تم اس کے لیے جلدی مچاتے ہو۔ ناظرین کرام،
یہ ہے آج ہمارا سبق. اب اس میں ہمارے لیے فکر و عمل کے کیا زاویے ہیں اس پہ گفتگو کرنے لگے ہیں, اور گفتگو میں میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں اس پروگرام صدائے قرآن کے ناظرین کرام نوجوان اسکالر ہیں, بہت خوبصورت دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو رسوخ عطا کیا ہے, عربی ماخذ ہوں, انگریزی کے ماخذ ہوں, ثانوی ماخذ ہوں, اولین ماخذ ہوں, ان سے کشید کر کر بات کو دلیل سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. نوجوان اسکالر ہیں جناب حافظ محمد عدنان بشیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر. کیسے مزاج ہیں؟ جزاک اللہ خیر. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں, استاذ ہیں اور اس باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں اپنی زندگی کا آدھا حصہ گزارا ہے. اور ناظرین کرام پھر وہ خون ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ وصف عطا کیا ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے ان فاضل مہمان سے جو کہ میرے الحمدللہ شاگرد بھی ہیں, مجھے ناز ہے ان کی شاگردی پر. ان کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ کوئی ان سے صرف 2 منٹ ہم سے ہٹ کر بات کر لے پھر وہ ہمارا نہیں رہتا, وہ انہی کا ہی ہو جاتا ہے. ناظرین کرام جناب ڈاکٹر مفتی حماد اللہ خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مفتی صاحب, خیریت سے ہیں؟ بڑے عرصے بعد پروگرام میں تشریف لائے. الحمدللہ استاد جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اس پروگرام کو بھی اللہ پھلتا پھولتا رکھے. حفظ صاحب مزاج بخیر؟ جی الحمدللہ. صدائے قرآن آپ کا اپنا پروگرام, بہت شکریہ سر. کوثر اللہ کے رنگ اور آپ کے آنے سے اور رنگ ماشاءاللہ اللہ خیر کثیر عطا فرمائے. آمین آمین, جیتے رہیں. ہمارا جو مقدمہ ہے آج اور جو سبق ہے اس میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم سے کہا ہے کہ اے ہمارے رسول, اے ہمارے نبی, اے ہمارے حبیب, ان سے فرمائیں کہ میں اس بات کی طرف نہیں جا سکتا, اس راستے کی طرف نہیں جا سکتا جو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ہو, جو توحید سے ہٹ کر ہو, جو شرک کا راستہ ہو. تو شرک واحد وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ لوگوں سن لو, میرے حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی رہ گئی میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں گا, لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا, یہ طے ہے, سن لو. لیکن اس کے باوجود بھی حفظ صاحب آپ دیکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی انداز میں شرک میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے مبتلا ضرور ہو جاتے ہیں. شیطان ایسا گھیرا ڈالتا ہے, اس کی تو کوشش ہے کہ اللہ کے در سے ہٹا دے اور غیر اللہ کے در پہ لا دے. کیا مضمرات ہیں شرک جیسے گناہ کے جو ناقابل معافی ہے, انسان کی زندگی کو اور آخرت کو کیسے تباہ کرتا ہے. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. بہت شکریہ سر آپ کی یاد آوری کا. گفتگو کے آغاز میں آپ نے کئی جہات کا تعین تو کر دیا ہے کہ جو شرک کے حوالے سے انسانوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ برملا شکوہ ہے کہ وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. ایمان لانے والوں کی ایک اکثریت ایسی ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے. اور آج کی گفتگو کا موضوع انبیاء کرام علیہم السلام کی اس دعوت سے اس کا تعلق ہے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء, 313 رسول اور 5 اولو العزم پیغمبروں نے دی ہیں. اور ان کی گفتگو کا بنیادی محور یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, اور اس میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ انسانوں سے ہٹا کر ایک رب کے ساتھ جوڑا جائے, شخصیت پرستی سے ہٹا کر ایک رب کے ساتھ جوڑا جائے, اس کی معرفت کروائی جائے. اور سر میں آپ کے توسط سے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو رب کے در پہ نہیں جھکتا وہ پھر در در پہ جھکتا ہے. جو ایک رب کی پہچان نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پہچان اس سے معدوم کروا دیتے ہیں. توحید اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم دین کو پہچاننے میں اور دین کو قبول کرنے میں اول درجے کی نعمت اللہ تعالیٰ کی پہچانے تو وہ یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دے. اس کے مضمرات کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس قدر کبھی انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا, اپنی ناپسندیدگی کا
اور ایک بغض کا اظہار جا بجا مقامات پر کیا، اور ایسے سنگین انداز سے کیا ہے کہ کسی اور گناہ کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب اور انداز نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے، اگریسو انداز ہے. جی، اور اس کی نظائر جو ہے نا دیکھیں تو وہ اس انداز سے ملتے ہیں کہ اے نبی ان میں سے مشرکین سے اگر مر جائے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھانا، آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. نبی کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، ان کے لیے یہ روا نہیں ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اگرچہ ان کے قرابت دار ہوں، بڑی عزیز داری ہو، بڑی رشتہ داری، استغفار کی طلب نہ کریں، ان کے لیے استغفار نہیں کرنا. اور اے نبی ہم آپ کو بتائیں جو ہمارے ساتھ شرک کرتا ہے، ہمارا ساجی اور حصہ دار بناتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے پہاڑوں جیسے بھی اعمال ہوں ہم خس و خاشاک کی طرح بہا دیتے ہیں، ہم اکارت کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے. اور ایسے لوگ کون ہیں؟ جو نقص امن کا باعث بنتے ہیں، جو معاشرتی خلل کا باعث بنتے ہیں اور فتنہ و فساد ارتداد کا باعث بنتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ نے مشرکین میں سے ان لوگوں نے نہیں ہونا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. ٹھیک، جن لوگوں نے دین کو جدا جدا کر دیا اور خود بھی حصوں میں بٹ گئے. اور فرمایا کہ جو شرک کرنے والا ہے انہو من یشرک باللہ، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اس سے زیادہ سنگینی کیا ہو سکتی، جنت کی خوشبو نہیں اس سے زیادہ مضمرات کیا ہو اس سکتے سے ہیں؟ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم کو ارشاد ہونا آپ نے ان کے لیے استغفار طلب نہیں کرنی، آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی پڑھنا. قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. اس قدر اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے مشرک. شرک کرنے والا. جی، آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب کو بھی شرک گفتگو کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر مفتی حماد اللہ، جی کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ایک تو رمضان المبارک میں یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے، اور میں اس پروگرام میں جب بھی آپ کی محبت سے، آپ کی نظر سے آتا ہوں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری بخشش کا سامان ہے. سبحان اللہ. اور یہ اس چینل کے ذریعے سے اور اس پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ انشاءاللہ بشارت ہے. یہ اللہ کی توفیق اور اس کی قبولیت ہے. الحمدللہ. اگر شرک کے اعتبار سے انسانی طبیعت اور اس کے مزاج کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو شہوات و خواہشات اور فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، اور انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس نے عالم ارواح میں یہ بات پوچھی تھی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جی. تو یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ وہ انسان دنیا میں آنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے پہچانتا ہے وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا جدا پیدا کیا کہ وہ انسانوں میں موجود ہے لیکن سب سے جدا ہے، اور یہ اللہ نے اپنی صفات کا انسان پر عکس پیدا کیا ہے، عکس ڈالا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے اندر بھی وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک ہم تک پہنچا، اس کا جو بنیادی بات تھی، بنیادی عمل تھا جو انسان کو اس کی معراج تک لے کر جاتا ہے، وہ توحید تھی. اگر وہ توحید سے منحرف ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ذات، اس کی صفات ایک الگ ہی رخ پکڑ لیتی ہے، جس میں اس کی عقائد بدل جائیں گے، اس کے اعمال بدل جائیں گے، اس کے اخلاق بدل جائیں گے، اس کی عادات بدل جائیں گے، اس کی ذات جو فطرت پہ پیدا کی گئی تھی وہ ہٹ جائے گی اس راستے سے، اور وہ اس کے معاشرے پہ بڑے عجیب بھیانک قسم کے اثرات مرتب ہوں گے. مثلا ایک خوف مرتب ہوگا، اور ہر چیز میں نا امیدی پیدا ہوگی. مشرک جو شرک ہے، وہ شرک خفی ہو یا وہ شرک ظاہری ہو، وہ شرک کسی بھی پہلو میں ہو، تو وہ اندر اس چیز کے پہلو پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ گفتگو میں نظر آئے گی، عمل میں نظر آئے گی، وہ کام کے اندر نظر آئے گی، وہ نا امیدی، مایوسی، خوف پیدا کر دے گی. اور جو شخص توحید کامل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یا توحید کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے، جو اس کی ذات اور طبیعت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے،
اللہ تعالیٰ انہیں ان تمام باطنی بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ نے بات کی، اور اس کا خلاصہ اگر میں عرض کروں کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید سے جو الگ ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہم بے شک گناہ گار ہیں، لیکن ایک اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ایک ایسی مقناطیسیت ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان جو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش رکھتی ہے، اور جب انسان شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات کو اپنی ذات سے الگ کر دیتا ہے، تو وہ مقناطیسیت ہٹ جاتی ہے، پھر کوئی کسی طرف سے بھی اس کو کشش نہیں ملتی، وہ اکیلا ہی پھڑپھڑاتا ہے، بالکل، اور پھڑپھڑا کر آخر گر پڑتا ہے۔ بے شک۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، 10واں روزہ ہے، اور سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، وقفہ ہے، وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور جیسے میں نے عرض کیا آج کے پروگرام کی ابتدا میں کہ وہ عبادت کرتے ہیں جو ہر صورت میں مقبول ہے اور قبول ہے، اور وہ عبادت ہے درود کریم۔ تو آئیے اپنے نبی کریم پر درود کریم بھیجتے ہیں اور واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن ہے، اور اس خصوصی نشریات میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ اور ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ حفظ صاحب، ہم نے شرک پر بات کی اور آپ نے دلائل سے، براہین کے ساتھ، قرآن کریم کی نصوص کے ساتھ یہ بتایا کہ جو شخص بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اتنی سنگینی ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے نبی سے ارشاد فرما دیا کہ آپ نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھنا، اور پھر اس سے بھی بڑی بات کر دی کہ اس کے لیے آپ نے استغفار نہیں طلب کرنی، اس کی بخشش کی آپ نے خواہش بھی نہیں کرنی، وہ میں جانوں اب وہ جانے، اس حد تک۔ دوسری آپ نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ اللہ کو گلہ ہے کہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور پھر میرے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک تو اس کی کچھ میں چاہتا ہوں صورتیں بتائیے کہ ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے، کہاں؟ دوسری اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ دیکھیں انسان کو اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں، بصارت، سوچنے کے لیے بصیرت، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، عقل، ادراک، فہم، اور پھر الٹیمیٹ اپنا پیغام وحی کی صورت میں۔ ان سب کے باوجود انسان شرک کی طرف لپکتا کیوں ہے؟ گویا کہ آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے اس کے محرکات کیا ہیں؟ جی، اس کی سر جو سمجھ میں آتی ہے کہ بنیادی محرک جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ نعرہ بلند فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ انتم المفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، انتم الفائزون، تم حقیقی طور پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس جملے میں یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ تملک العرب والعجم؟ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایک اللہ کا ہو کر معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اور اپنے قوت و اقتدار و غلبے کی حد تک میں کمزور پڑ جاؤں گا، میری وہ طاقت، میری وہ قوت کم ہو جائے گی، جس طرح مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ کے شریک اور ساجی اور حصہ دار ہیں، اگر ان کا رول، ان کا حصہ ختم کر دیا جائے، ان ھذا لشیء عجاب اجعل الآلہۃ الہا واحد، کیا ایک اللہ کو ہی پکارتے رہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ہماری عقل و ادراک سے، فہم سے بڑی دور کی بات ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کو پکار کر؟ گویا ان کے تصور میں یہ بات موجود تھی کہ نعوذ باللہ ان کو پکارے بغیر ہمارے کام ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ایمان رکھنے کے باوجود، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ہمارے تصور میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ بعض اوقات یہ بات آ جاتی ہے کہ میں فلاں کے در سے خیر پالوں گا،
میں فلاں کے در سے جا کے اپنی حاجت پوری کروا لوں گا، میں فلاں کے سامنے اپنی معروضات رکھ کر اس سے تشفی کا، اس سے تسلی کا ایک سامان پالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل اور فاسد خیالات کی تردید فرماتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ایسے، آپ نے گفتگو میں تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ اکیلے ہی پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ جو مشرک ہوتا ہے نا، جیسے آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے نوچتے رہیں، بے وقت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو گھٹیا ترین کر دیتے ہیں۔ او تہوی بہ الریح، یا ہوائیں اپنے دوش پر اس کو جہاں چاہیں پٹک پٹک کے ماریں، فی مکان صحیح، کسی دور دراز علاقے میں پھینکتے، بے گور و کفن پڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے مشرک، اور فرمایا کہ وہ بیت اللہ جو ہم نے تمام عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا، اس میں نسب وہ حجر اسود جو لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے، جی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ابدی قانون مقرر فرما دیا کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مقامات مقدسہ کی طرف نہ آئیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد سے روگردانی کر رہا ہے، اللہ کی اس محبت سے منہ موڑ کر غیر اللہ کی طرف اپنی لو لگائے ہوئے ہیں، اس کی طرف اس کی تمام توجہات کا مرکز ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح میں نے آیت کریمہ کی روشنی میں یہ عرض کیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ پرندے اس کا گوشت نوچ لیں، صحیح، ہوائیں اس کو اڑا اڑا کر پٹک پٹک کے ماریں، ہمیں ایسے بے وقت اور گھٹیا انسان کی کوئی ضرورت صاحب کو جی رائے لے لوں۔ ڈاکٹر مفتی حماد اللہ صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ ایک ہوتا ہے شرک خفی، ایک ہوتا ہے شرک ظاہری۔ جی شرک ظاہری یا شرک جلی تو یہ ہے کہ انسان بت کو سامنے بٹھا کر اس کی عبادت کرے، جی اس سے مرادیں مانگے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنائے اور خود ہی اس کو خدا مان لے، یا سورج کی پرستش کرے، آگ کی پرستش کرے، ستاروں کی پرستش کرے، یہ تو شرک ظاہری یا شرک جلی ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ جی بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی جی بابرکت نورانی روحانی وقت بھی ہے، جی جی اور یقینی بات ہے کہ اللہ کا یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور یہ اعمال کا وقت ہے۔ ایمان اور اعمال دو چیزیں ایسی ہیں جو لازم و ملزوم ہیں، اور ایمان ہمارے باطن کے ساتھ متصف ہے اور اعمال ہمارے ظاہر کے ساتھ متصف ہیں، بالکل، اور اعمال تین چیزوں پہ رہے، ایک ہے اخلاق، ایک ہے عقائد، اور ایک ہے عبادات۔ اب وہ تین چیزیں جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں وہ اصل میں منسلک ہیں ایمان کے ساتھ، جی، اور جو ایمان ہے اگر وہاں پر ایک ذرا سی بھی خلش پیدا ہو گئی تو اس ذرا سی خلش کے ظاہری جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے بگاڑ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ایمان اور عمل جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو ظاہر اور باطن جو ہے وہ باطن ایگزسٹ کر رہا ہے ظاہر پر، اور ظاہر ایگزسٹ کر رہا ہے باطن پر، اس لیے ایمان جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا مضبوط ہوتا جائے گا، اور وہ باطنی اعمال جو ہیں، جو ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہمارے عبادات کے بارے میں نظریات ہیں، وہ ان چیزوں سے متصف ہیں۔ اور ایمان والوں کی یہ علامہ، یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ وہ کون سی ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ وہ پختہ ایمان کی، جو باطن کا ایمان ہے کہ وہ خشیت کے ساتھ عبادت میں کھڑے ہو جائیں، وہ اعلیٰ ترین شرک خفی کہاں گیا؟ یہ شرک خفی کی وہ کیفیات ہیں جو اندر پیدا ہوگی، کس طرح سے؟ وہ اعمال سے سرزد ہوں گی، وہ اخلاق سے سرزد ہوں گی، وہ عبادات سے سرزد ہوں گی، چونکہ انسان اپنے ظاہر میں سے تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ عبادات سے شرک خفی سرزد ہوگا؟ جی سر، اس کی وہ اس طرح ہے کہ اگر وہ اس کے اندر کہیں بھی یہ بات گھوم رہی ہے، تجسس پایا جاتا ہے، اس کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ یہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس کا مقصد میرا یہ ہے، وہ عبادت کے اندر بھی خشیت کی جگہ پہ وہ اپنا ایک مطلوب لے آتا ہے، وہ مطلوب لے آتا ہے، اس کی عبادت بھی ظاہر میں وہ دکھاوے کی طرف چلی جائے گی تو اس کی روح مر جائے گی۔ لہٰذا ایسی عبادت، ایسی حسنات جن میں تقرب الہی کی بجائے، رضائے الہی کی بجائے
رضائے دنیا شامل ہو جائے ذات نفس مطلوب ہو جائے اس میں، تو وہ شرک خفی خفی ہے ہے۔ کہ بظاہر تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے بالکل، لیکن دکھا کسی اور کو رہا ہے، بظاہر تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے لیکن مطلوب کوئی اور ہے، تو یہ شرک خفی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے توحید پر اور شرک کے مضمرات پر کہ ہماری زندگی کو شرک کیسے تباہ کرتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر سحر کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی خوبصورت سنہری گھڑیاں ہیں، سحری کے لمحات ہیں، 10واں روزہ ہے، اور ناظرین کرام پبلک نیوز ٹی وی چینل پر خصوصی سحری کی ٹرانسمیشن ہے جس میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے صدائے قرآن۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں میرے فاضل مہمانوں نے، جن میں جناب حافظ محمد عدنان بشیر اور جناب ڈاکٹر مفتی حماد اللہ خان شریک تھے، انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں توحید کا پرچم بلند کیا اور شرک کے مضمرات سے مراد یہ ہے کہ شرک کے وہ نقصانات جس سے انسان کی ذات اس دنیا میں اور آخرت میں خسارے میں جا گرتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان کا ظاہر اور باطن اس مالک حقیقی کی نگاہ میں خاک میں مل جاتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناتا ہے، اپنا الہ بناتا ہے، یا اپنی خواہشات کو اپنا الہ بناتا ہے۔ شرک خفی میں یہ بھی ہے کہ انسان کے سامنے ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مرضی ہو اور اللہ کی خواہش ہو، اور دوسری طرف اس نفس کے اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے وہ سر نکالتا ہو، اور اس کی آواز پہ، اس کی صدا پہ اگر انسان لبیک کہتا ہے اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اس کی ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر، تو یہ بھی شرک ہے، اور یہ خواہشات نفس کا شرک ہے۔ ناظرین کرام، شرک کسی بھی طرح کا ہو وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ آج کے سبق کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اے ہمارے حبیب، آپ ان سے فرما دیں کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ تمہاری خواہشات کی میں بھی پیروی کروں اور تمہاری میں بھی اطاعت کروں، نہیں، میں اسی کی اطاعت کا پابند ہوں جو میرے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے۔ ناظرین کرام، اس سبق کا جو اختتام ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگو، تم جلدی مچاتے ہو عذاب پر، جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تمہاری فلاح و کامیابی کے لیے تمہیں ڈراتے ہیں، تم کہتے ہو کہ جس بات سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ اس چیز کا لانا یعنی کہ عذاب کا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اگر تاخیر کرتا ہے، کبھی یہ بھی تو دیکھو نا کہ تم اپنی نادانی میں، اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ میری نافرمانی کرتے ہو، کیا میں تمہیں عذاب میں پکڑتا ہوں؟ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس امید پہ کہ شاید اگلے لمحے تم میری طرف رجوع کر لو، تم توبہ کر لو اور میں تمہیں پاک کر دوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، ایک شخص گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی نگاہ میں وہ شخص زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن پھر اس کو ترک کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، پچھتا گیا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، میری طرف آ گیا، لپک آیا، پھر اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے، پھر اللہ اپنی توجہ میں، اپنے حصار میں رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی دعا ہے اور یہی خواہش ہے ہمارے آج کے سبق کی کہ ہم اللہ کے حصار میں رہیں، اور اللہ کے حصار میں اس وقت رہیں گے جب اس کی توحید کی مقناطیسیت ہمارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ رہے گی۔ جب یہ دھڑکن سے جدا ہو گئی، پھر وہی بات ہے کہ جو پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا نیچے گرتا ہے تو پھر وہ خاک میں مل کر خاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی سحر کی اختتامی گھڑیوں میں پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، لیکن ناظرین کرام ابھی ہم ایک کلام سنیں گے پروگرام کے اختتام پر، اور کلام پیش کریں گے جناب محمد عمران ایوب قادری، ماشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں اس یقین
آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں سے اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں سے اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے